السلام علیکم دوستوں اس بات پر ہر ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ ان کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور ان سے جو نیکی یا گناہ دنیا میں کیے ہیں اس کا بدلہ لینا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد بچوں کا حساب کتاب کیسے ہوگا اور بچوں سے قبر کے اندر سوال جواب کیے جائیں گے یا نہیں، اور کیا مرنے کے بعد بچوں کو بھی ان کی قبروں میں عذاب ہوگا یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب کافر اور مشرک کے بچے مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد ان کی کافر اور مشرک کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور کیا کافر اور مشرک کے بچے بھی مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ اور اگر کوئی معصوم بچہ کفر کر دے، یعنی اگر کسی معصوم بچے نے اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا، یا نماز کو ماننے سے انکار کر دیا، یا پھر روزے کو ماننے سے انکار کر دیا، یا پھر ان باتوں سے انکار کر دیا جن باتوں سے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے، تو اس کا مطلب اس معصوم بچے نے کفر کیا، اور اگر اس نے کفر کیا تو کس عمر میں اس بچے کے کفر کو مانا جائے گا۔ دوستو ان سارے سوالوں کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اسی لیے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور نہ ہی کسی کی سفارش منظور کی جائے گی۔ یعنی مثال کے طور پر اگر بیٹا گنہگار ہے اور آپ چاہیں کہ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ سے بخشوا لے، اس کی سفارش کر کے اس کی گواہی دے کے، تو ایسا بھی نہیں مانا جائے گا۔ مطلب کوئی بھی کسی کی سفارش کر کے اس کو بچا نہیں سکتا، اور نہ ہی کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی چاہے کہ میرے پاس 10 نیکی کم ہے اور میں کسی سے 10 نیکی لے کے ان کو پورا کر لوں، یا کسی کو 10 نیکی دے دوں، تو یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی لوگ کسی کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ یعنی اگر کوئی چاہے کہ میں اس کی مدد کر دوں یا اس سے مدد لے لوں، تو کوئی ایسا بھی نہیں کر پائے گا۔ اور دوستو قیامت کا دن ایک ایسا خطرناک دن ہوگا جس دن پریگننٹ عورتوں کے حمل گرا دیے جائیں گے، اور اس دن نفس نفاسی کا یہ حال ہوگا۔ یعنی اس دن لوگوں کو صرف اپنی ہی ٹینشن لگی ہوگی، جیسے ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی اور اولاد اپنے ماں باپ کو بھول جائیں گے، اور اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ ہر ایک کو صرف اپنے ہی حساب کتاب کی ٹینشن لگی ہوگی، اور ہر ایک انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ یعنی جس نے دنیا میں جیسا کام کیا اس کے اسی کام کے حساب سے ان کو اس کی جگہ تک پہنچا دیا جائے گا۔ جیسے اگر کسی نے گناہ کیا تو ان کو جہنم میں پہنچا دیا جائے گا، یا اگر کسی نے نیکی کی تو ان کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ دوستو اس بات پر ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اس کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے، اور ان سے جو نیکی یا گناہ دنیا میں کیے ہیں اسی کا بدلہ لینا ہے۔ دوستو اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے جس گھر میں داخل کیا جاتا ہے وہ قبر ہے۔ قبر آخرت کے گھروں میں سے سب سے پہلا گھر ہے، اور قبر سے ہی ہر انسان کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور جو قبر کے امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو اس کے آگے کا راستہ صاف ہو جاتے ہیں، اور جو قبر کے امتحان میں پاس نہیں ہو پاتا تو اس کے آگے کا راستہ بہت مشکل ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کو پار نہیں کر پاتا۔ دوستو جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو ان کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا نوجوان۔ اس طرح جیسے اس مرنے والے شخص کو دفنا دیا جاتا ہے تو 2 فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوال کرتے ہیں، اور وہ مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالوں کا جواب ٹھیک دے دیتا ہے تو ان کو جنت کی خوشبوداری دے دی جاتی ہے، اور اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا تو ان کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کا یا تو
जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के घड़ों में से एक घड़ा है, और कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। जिसने इसको आसानी से पार कर लिया तो आगे की मंजिल इसके लिए आसान है, और जो इस मंजिल को पार ना कर सका तो आगे की मंजिल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि अगर कोई नाबालिग बच्चा बालिग होने से पहले मर जाए तो क्या उससे कब्र में हिसाब किताब लिया जाता है और उससे भी सवाल जवाब किए जाते हैं? तो इसके बारे में अलग अलग बातें मिलती हैं। कुछ बातों के हिसाब से छोटे बच्चों से कब्र के अंदर सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला कब्र के अंदर इन मरने वाले बच्चों की अक्ल को बढ़ाकर बराबर कर देता है, और फिर ये मरने वाले बच्चे अपनी अक्ल के बढ़ जाने पर इन फरिश्तों के उन सवालों के जवाब देंगे। और एक दूसरी बात है कि जिसके हिसाब से बच्चों से कब्र में कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और उन पर शरीयत का कोई कानून लागू नहीं होता। इसी वजह से बच्चों से कब्र में कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उन बच्चों की जो काफिरों के घर में पैदा हुए और मुशरिक के घर में पैदा हुए और बालिग होने से पहले मर गए। तो क्या ऐसे बच्चे मुशरिक और काफिर कहलाएंगे, और कब्र के अंदर उनके साथ क्या सुलूक किया जाएगा? तो इसके बारे में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुशरिक और काफिर के बच्चों के बारे में पूछा गया तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब इन बच्चों को पैदा किया तो अल्लाह ताला खूब जानता था कि ये बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे। इसी तरह एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बाग में हैं और एक बहुत लंबा आदमी उस बाग में चल रहा है और उसके आसपास बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, और उस आदमी की लंबाई इतनी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस आदमी को देखने के लिए अपनी गर्दन पाक को ऊपर उठाते हैं, क्योंकि वो शख्स इतना लंबा था कि जैसे वो आसमानों से बातें कर रहा हो। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उस शख्स के बारे में पूछा और इन बच्चों के बारे में भी पूछा। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने जिस शख्स को देखा वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, और उनके अगल बगल में जो बच्चे खेल रहे थे वो बच्चे हैं जो फितरत सलीम पर पैदा हुए और बालिग होने से पहले फितरत सलीम पर ही मर गए। यानी वो बच्चे इस्लाम पर ही पैदा हुए और बालिग होने से पहले इस्लाम पर ही मर गए। तो ऐसे बच्चों के साथ आखिरत के अंदर वही सलूक किया जाएगा जो एक मुसलमान के घर में पैदा होने वाले बच्चे के साथ किया जाता है, क्योंकि हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम पर ही पैदा होता है और बाद में बड़े होकर वो काफिर या मुशरिक बनता है। जैसा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत पर पैदा होते हैं, यानी इस्लाम पर पैदा होते हैं। ये उनके माँ बाप होते हैं जो उनको बाद में यहूदी, नसरानी या ईसाई बना देते हैं। यानी इस हदीस से मालूम हुआ कि हर पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान पैदा होता है और बाद में बड़े होकर उसके माँ बाप उनको काफिर, मुशरिक या ईसाई बना देते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा जो काफिरों के घर में पैदा हुआ लेकिन वो बालिग होने से पहले मर गया तो वो इस्लाम पर ही मरेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बच्चे की किस उम्र में बच्चे का कुफ्र को माना जाएगा। तो इसके बारे में रिवायत में आता है कि जब बच्चा अक्लमंद और बालिग हो जाए और अच्छे और बुरे की पहचान करने लग जाए तो इस उम्र में अगर कोई बच्चा कुफ्र करता है तो उसके कुफ्र को माना जाएगा और वो बच्चा काफिर होगा। और उलमा इकराम का कहना है कि अगर कोई बच्चा 7 साल की उम्र में कुफ्र करता है तो उसके कुफ्र को माना जाएगा और वो काफिर हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि काफिरों और मुशरिक के बच्चे जन्नत में जाएंगे या नहीं।
اور اگر یہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں ان کو کہاں رکھا جائے گا؟ دوستو اس کے بارے میں الگ الگ روایت ملتی ہے کہ کچھ روایت کے حساب سے جس طرح مسلمانوں کے بچے جنت جائیں گے اسی طرح وہ بچے بھی جنت میں جائیں گے جو پیدا تو کافروں کے گھر میں ہوئے لیکن بالغ ہونے سے پہلے وہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو بھی جنت میں بھیج دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کسی کو جنت یا جہنم میں تب تک نہیں بھیجے گا جب تک کہ اس کے اعمال کا حساب کتاب نہ ہو جائے، اور معصوم بچوں پر کیونکہ شریعت کا قانون لاگو نہیں ہوتا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ معصوم بچوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور کچھ روایت کے حساب سے کافروں اور مشرک کے معصوم بچے جنت میں تو جائیں گے لیکن یہ جنت میں جنتی مسلمان بچوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی جنتی مسلمان بچوں کے ساتھ ان کی نگرانی میں رہیں گے اور یہ بچے ان مسلمان بچوں کی خدمت کریں گے۔ اور کچھ علماء اکرام اس مسئلے پر چپ رہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ دوستو ان ساری روایتوں میں سے سب سے صحیح روایت یہ ہے کہ جو بھی بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے، اور بالغ ہونے سے پہلے مرنے والے سارے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھا جاتا ہے، پھر چاہے وہ مسلمانوں کے بچے ہو یا کافروں کے بچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ساری برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کی وجہ سے پہلی قوم ہلاک ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کی مستحق قرار پائی۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ کے سارے سوالوں کا جواب بھی آپ کو مل گیا ہوگا۔ تو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔